تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ۔ اور اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے، لہٰذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، لہٰذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تورات اور انجیل کا تذکرہ فرمانے اور یہ بتانے کے بعد کہ یہ دونوں اللہ کی کتابیں ہیں اور ان میں ہدایت اور نور ہے، اور یہ کہ جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ دے وہ کافر ہے اور ظالم ہے اور فاسق ہے، اس آیت میں قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور اس سے پہلے جو اللہ کی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ پھر فرمایا فَاحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کہ جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس کو چھوڑ کر آپ ان کی خواہشوں کا اتباع نہ کریں، اللہ کے فرمان کے مطابق فیصلے کریں اور لوگوں کی خواہشوں کے مطابق فیصلے نہ کریں۔ بظاہر یہ خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس کا عموم تمام حکام کی شامل ہے۔ آپ کو جو خاص کر مخاطب فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، علماء یہود نے باہمی مشورہ سے ایک پروگرام بنایا جو شرارت پر مبنی تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، ہم انہیں ان کے دین سے ہٹانے کا کوئی راستہ نکالیں۔ یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہود کے علماء ہیں اور سردار ہیں اور ان میں ہمارا بڑا مرتبہ ہے، اگر ہم آپ کا اتباع کر لیں گے تو تمام یہود آپ کا اتباع کر لیں گے، وہ ہمارے خلاف نہ جائیں گے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان کچھ خصومت ہے، ہم آپ کے پاس فیصلہ لے کر آئیں گے، آپ ہمارے حق میں فیصلہ سنا دینا، ایسا کرنے سے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ ان کی خواہشوں کا اتباع نہ کریں اور ان سے ڈرتے رہیں اور ہوشیار رہیں کہ وہ اللہ کے بعض احکام سے ہٹا نہ دیں۔ پھر فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے ایک خاص شریعت اور ایک خاص طریقہ عمل مقرر کر دیا۔ عقائد تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے مشترک ہیں اور بہت سے احکام اور امر و نواہی کے تحت ہیں، اس لیے جس امت نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق عمل کیا
اس نے اللہ ہی کی فرما برداری کی۔ دین اور شریعت پر چلنے سے مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور سب سے آخری شریعت یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مدار نجات قرار دے دیا، تو اب دوسری شریعتوں پر چلنے کی اجازت ختم ہو گئی۔ جو شخص اللہ جل شانہ کا فرما بردار ہے، اس کے نفس پر شریعت سابقہ کا چھوڑنا کیسا ہی شاق ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم مانے گا۔ پھر فرمایا فاستبقوا الخیرات کہ نیک کاموں کی طرف آگے بڑھو، اور نیک کام وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل قرار دیا۔ مزید فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں خبر دے گا جن میں تم اختلاف رکھتے تھے۔ جزا اور سزا کے اعتبار سے پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔